ٹھیک ہے، خاور گھمن نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ خاور گھمن، یہ کویسچن آپ سے بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا پلاننگ چل رہی ہے حکومت کی؟ دیکھیں، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ بیک گراؤنڈ رابطے ہوئے ہیں، اس کا کوئی درمیانی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جو واحد حل جو لگ رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں تمام اطراف کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، کہ وہ ہے کہ کوئی ارلی انتخابات کی بات کر لی جائے۔ لیکن ظاہر ہے اٹس ٹو ارلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اب کیونکہ ایکسٹریم پوزیشنز دونوں اطراف لے چکی ہوئی ہیں، خاص طور پر جو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہوئی ہے، تو اگر انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کو واپس لینا ہے کسی ایگریمنٹ یا کسی تصفیہ جو اگر ہوتا ہے دونوں طرف کے درمیان، تو ان کے سامنے کچھ واضح چیزیں رکھی جائیں گی۔ ہاں، اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، حبیب صاحب نے بالکل بات کی کہ پہلے جو ایک منحرف ارکان کی بات ہو رہی تھی، ان کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے 63A کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ کل جو آبزرویشن ججز صاحبان نے دی، اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ اگر کوئی بندہ ڈیفیکشن کرتا ہے تو اس کو کتنی سزا ہوگی، وہ ایک ٹرم کے لیے کیا نااہل ہوگا، تاحیات ہوگا، یا 5 سال 10 سال، تو وہ اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک پارٹی کی طرف سے ایک الیکٹڈ شدہ ایم این اے دوسری پارٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر پھر پیسوں مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، کیا یہ ضمیر کی آواز پہ وہ سائڈ چینج کر رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کے پیچھے۔ ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم آپ کو پتہ ہے۔ پھر ہم نے ویڈیو کلپس بھی دیکھے جہاں پہ نوٹوں کے بڑے بڑے جو ہے بنڈلز جو ہے میزوں پہ رکھے جاتے ہیں، پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ لہٰذا اب سارے کا سارا جو معاملہ ہے اتحادیوں کے سر پر ہی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کے اندر چونکہ معاملات کچھ ظاہری طور پر چل رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے ڈیسیژن میکنگ وہ بیک گراؤنڈ میں بند دروازوں کے پیچھے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ ریاست پاکستان کے تمام ادارے، ظاہر ہے اس میں سیاستدان ہیں، اس میں پارلیمان ہیں، اس میں جو اس وقت جتنے بھی آفس ہولڈرز ہیں ایٹ ڈفرینٹ پوزیشن، تو وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے جب ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے تو وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ سیاست ہونی چاہیے، جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے، لیکن تمام اطراف کو اس بات کا جو ہے ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان ہے اور ریاست کو چلانے کے کچھ اصول ہیں، اس کے اوپر بالکل کسی بھی طرح کا انحراف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ظاہر ہے سیاست کے اندر جو ہے مختلف ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، البتہ لگ یہی رہا ہے کہ کچھ حالات کسی تصفیے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاست ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ کسی حل کی طرف جا رہے ہیں یا تصفیے کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کو واپس بھی لیتی ہے تو پھر عوام کو گراؤنڈز کیا آ کر دے گی؟ دیکھیے، مجھے اگرچہ یہ کوششیں، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کے آئیڈیاز بالکل ان پر کام بھی ہو رہا ہے اور لوگ سوچ بھی رہے ہیں، لیکن یہ بات ہوتی اس وقت 8 اکتوبر کے بعد 2-4 دن کا ٹائم تھا جس میں یہ بات ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد صورتحال میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ جو عمران خان کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ ان کے اوپر جب عدم اعتماد کا حملہ ہوگا تو وہ اس حملے کا مقابلہ اسی دائرے میں کریں گے جس میں اپوزیشن رہ رہی ہے، لیکن عمران خان نے اس دائرے سے نکل کر ایک ایسا ٹینجنٹ بنا لیا ہے، اپنے لیے پولیٹیکل ٹینجنٹ بنا لیا ہے کہ اب اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی عمران خان اور ان کی پارٹی اس بات پہ یکسو ہو چکے ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو تب بھی ہم اپنا کام کر چکے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا جب کوئی پارٹی اس سچویشن میں آ جائے کہ جہاں پہ وہ یہ سوچ رہی ہو کہ کسی ایک موو کے دونوں انجام جو ہیں اس کے لیے فیوریبل ہے اور قابل قبول ہے، میں جو مذاکرات ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو مذاکرات ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے ہم مذاکرات کریں گے اور عمران خان کو یہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف آ جائے، یعنی ان کی مرضی کے ٹائم پر الیکشن کروا لیں، اپوزیشن کی مرضی کے ٹائم پر الیکشن کروا لیں۔ لیکن عمران خان جو پولیٹیکلی جو ابھار پیدا کر چکے ہیں، ایک جو گراؤنڈ ورک انہوں نے کیا ہے،
وہ بتا رہا ہے کہ شاید اب عمران خان کو اس بات پر منانا بہت مشکل ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک مشکل پریپوزیشن مجھے لگتی ہے اس وقت رائٹ مطلب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ عمران خان کو آپ جب وہ بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں, ہم اپوزیشن کی ریلیاں بھی دیکھ چکے ہیں, ہم عمران خان کے جلسے بھی دیکھ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن عدم استحکام کا, یعنی یہ تاثر ہے, عام طور عوامی تاثر کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اپوزیشن ایکچولی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ عمران خان استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے بارے میں یہ مکمل اطمینان نہیں ہے کسی کو کہ یہ خالصتاً جمہوری اور سیاسی عمل ہے, کیونکہ اگر یہ خالصتاً جمہوری اور سیاسی عمل ہوتا تو یہ پچھلے سال یعنی اکتوبر سے پہلے کیوں نہیں ہوا, اس کے بعد. تو لہٰذا جب آپ ایک تب وہ کہتے تھے کہ فون کالز, جب تک فون کالز بند نہیں ہوں گی تب تک یہ سٹیپ نہیں لیا جا سکتا. دیکھیے یہ آپ بھی ایکچولی اسی تاثر کی, آپ کی یہ بات بھی اسی تاثر کی تائید کر رہی ہے کہ جو اس وقت عوامی سطح پر پایا جا رہا ہے. جی تو لہٰذا جب آپ ایک ناخالص قسم کی عدم اعتماد آپ کے سامنے ہو, ایک ایسی پولیٹیکل موو ہو جس میں صرف سیاست اور صرف جمہوریت نہ ہو بلکہ اس میں کچھ دوسرے عناصر کی آمیزش یا آلودگی نظر آ رہی ہو, تو اپوزیشن کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اب وہ بھی اس کو ڈسکس کرے اس سطح پر آ کے. اور حبیب صاحب عمران خان تو بار بار اب سرپرائز کی باتیں بھی کر رہے ہیں, سیکرٹ کارڈز کی بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے میں سرپرائز دوں گا ان کو. کیا سمجھتے ہیں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا, یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی دونوں اطراف کی طرف سے جب اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی, یعنی بات چیت چل رہی تھی, ابھی پیش نہیں ہوتی, تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ بڑے چیلنج کرتے تھے, بلف کال کرتے تھے کہ جناب آپ لے کے آئیں عدم اعتماد, لے کے آئیں عدم اعتماد, ہم دیکھیں گے, کل کی بات کیوں کرتے ہیں, آج لے کے آئیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی طرح یہ پوسچرنگ ہوتی ہے. اور جب اپوزیشن تھی, اپوزیشن نے کہا کہ ہم تو 200 ووٹ لیں گے, ہم تو ان کے 35 لوگ توڑ چکے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ پوری پارٹی تحلیل ہو جائے گی. لیکن جب پوری پارٹی کی تحلیل ہونے کے صرف وہ 4 بندے سامنے آئے تو اس کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفینسو ہو گئی. تو لہٰذا یہ پوسچرنگ ہے, جب واقعہ ہو جائے ایسے موقع پہ, کیونکہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے, تو جب واقعہ ہو جائے تو تبھی اس پر یقین کرنا چاہیے. اس سے پہلے کے جو بیانات ہیں ان کو آپ حقیقت کے پیمانے پر رکھ کے نہ دیکھیں, ان کو پولیٹیکل پوسچرنگ کے پیمانے پر رکھ کے دیکھیں. ٹھیک, اچھا خبر میں آپ کی جانب آؤں گا. صدارتی ریفرنس پر اس وقت سماعت آج دوبارہ ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک سپریم کورٹ اس کو کوئی نہ کوئی فائنل ڈیسیجن دے گی, فائنل ریمارکس دے گی, تاکہ تحریک عدم اعتماد والے دن یا اگر منڈے کو دوبارہ سیشن ہوتا ہے تو اس میں یہ ہیلپ فل ہو سکے ایکسپلینیشن؟ دیکھیں, اٹارنی جنرل کی طرف سے جو پہلے دن وہاں پہ دلائل دیے گئے تو یہ بات بڑی واضح تھی کہ ہم اس جو موجودہ تحریک عدم اعتماد ہے اس کا تو سامنا